السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حمد و ثنا دے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دا پاکیزہ پروگرام بسلسلہ سالانہ ختم پاک اور ایصال ثواب دی محفل انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا مل بیٹھنا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. حاضرین محفل، آج لوگ طرز کو پسند کرتے ہیں، ترنم کو پسند کرتے ہیں اور اپنی پنجابی زبان دے اندر دساں تے اج لوگ پھڑ لو نو پسند کرتے ہیں. تو لہٰذا قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر چند الفاظ ذکر کرن دا شرف حاصل کراں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، او ذات جس نے موت کو تخلیق کیا اور حیات کو تخلیق کیا. لیبلوکم، اس لیے کہ وہ تمہیں آزمائے. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں جانچے، تمہاری جانچ کرے، تمہیں آزمائے. ایکم، کون ہے تم میں سے جو احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. زندگی کا ضابطہ یہ ہے کہ پہلے حیات ہوتی ہے، اس کے بعد موت ہوتی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے موت کو حیات پر مقدم کیا ہے. موت کا زندگی سے پہلے ذکر کیا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے، محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت کو حیات سے پہلے ذکر کیا ہے، اس کا یہ مقصد ہے کہ ہر بندہ جب یہ آیت مبارکہ پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میری زندگی کے آخر پر موت ہے، آخر میں نے مرنا ہے، آخر میں نے اسی کی طرف جانا ہے. تو اس کو ایکم احسن عملا،
تاکہ وہ اچھے عمل کرے۔ آیت مبارکہ کے اندر لفظ احسان، علامہ صاحب نے درس انظامی کیا ہے، احسن صیغہ اسم تفضیل ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے بہت اچھا۔ تو اب ترجمہ یہ ہوا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کون ہے تم میں سے احسن عملا، جو سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے؟ آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک نوجوان شراب کا ایک پیک لگاتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ میں اگر 2 نہیں لگاتا تو مجھے نمبر نہیں ملتا، میرا نام نہیں بنتا۔ آج کسی نوجوان کے پاس، کسی نوجوان کے موبائل میں ایک لڑکی کا نمبر ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ اگر میرے پاس 2 لڑکیوں کے نمبر نہیں ہے نا تو میری بات نہیں بنتی۔ اگر آج کوئی فری ہینڈ موٹر سائیکل چلاتا ہے تو دوسرا کہتا ہے اگر میں 1 ویلنگ نہ کروں تو میرا نمبر نہیں بنتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اچھے عمل کریں گے تو آخرت اچھی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک آخرت کے لیے فکر دی ہے، حالانکہ ہر بندے کو پتہ تو ہے کہ آخر مرنا ہی ہے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک انسان کو فکر دے دی کہ اے انسان اچھے عمل کرے گا تو آخرت اچھی ہوگی۔ حضرت امام رومی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنا امام، اپنا مرشد مانتے ہیں، وہ سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں، سادہ سی مثالیں دیتے ہیں، اور 1-2 مثالوں کے اندر بندے کو بات سمجھا دیتے ہیں۔ اپنا جو ان کا خوبصورت لہجہ ہے 1-2 مثالوں کے اندر ہی انسان کے دل کے اندر بات ڈال دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک علاقہ ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہمارے تو یہاں الیکشن لڑے جاتے ہیں تو بادشاہ بنتا ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ جس کسی کو بادشاہ بنانا ہوتا ہے وہ ساحل پہ چلے جاتے ہیں، سال کی پہلی تاریخ کو وہ ساحل پہ چلے جاتے ہیں، جو ان کے جزیرہ میں اترتا ہے اس کو وہ بادشاہ بنا دیتے ہیں، اس کے گلے میں پھول ہار ڈالتے ہیں اور اس کو تخت پر بٹھا دیتے ہیں اور سارا سال اس کی باتیں مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا ایسے، ایک شخص ان کے جزیرہ میں اترا، اس کو پھول ڈالنے لگے، وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ آج کے بعد آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ کے حکم کے تحت ہم کام کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں بادشاہ بنوں گا تو کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگے کہ جب سال پورا ہوگا تو آپ کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر یہ ساحل کے پار جو جنگل ہے اس کے اندر چھوڑ آئیں گے، اور ادھر درندے شیر وغیرہ وہ اس کو کھا جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، جبکہ آپ نے یہ بتا بھی دیا ہے کہ وہاں انجام کیا ہوتا ہے، آپ جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، تو اس کے بعد بھی میں اگر بادشاہ بنوں تو اس سے بڑی میری بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ میں اب بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں نہ چاہیں یہ ہمارا طریقہ کار ہے، یہ ہمارا ضابطہ ہے
اس نے کہا ٹھیک ہے میں بادشاہ بنتا ہوں، مگر ایک بات بتائیں کہ سارا سال آپ میری باتیں مانتے رہیں گے؟ وہ کہنے لگے بالکل مانیں گے، لیکن ملکی قانون کے اندر ہم فرق نہیں کریں گے، تبدیلی نہیں لائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 1 سال کے بجائے 2 سال کر دیں، یا آپ یہ کہیں کہ آپ مجھے سال کے آخر پر اس جنگل میں چھوڑائیں، اس جنگل میں نہ چھوڑے کہیں اور چھوڑائیں، تو ہم یہ نہیں کر سکتے، اور آپ جو بھی باتیں کہیں گے ہم پورا سال مانیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ جب تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلا جو حکم دیا، اس نے کہا کہ بلدیہ کو بلایا جائے۔ بلدیہ کو بلا کر اس نے حکم دیا کہ اس جنگل میں جاؤ جس جنگل میں بادشاہوں کو سال کے آخر پر پھینک کر آتے ہیں، وہاں کے درخت کاٹے جائیں، وہاں کی جھاڑیاں کاٹی جائیں، وہاں کے موذی جانوروں کو قتل کیا جائے، اور وہاں پھلدار پھولدار سایہ دار شجر لگائے جائیں، اور وہاں کنویں کھودے جائیں، اور عالی شان وہاں محل تعمیر کروائے جائیں۔ اس نے سارا سال اسی کاموں میں ملازمین کو لگائے رکھا، اور وہاں ایک خوبصورت شہر تیار کروایا، خوبصورت باغات تیار کروائے۔ اور جب سال کا اینڈ ہوا تو وہی لوگ زنجیریں لے کر آئے اس کو جکڑنے کے لیے، وہاں پھینکنے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے زنجیروں سے جکڑے نہ، میں خود چل کر تیار ہوں جانے کے لیے۔ چونکہ اب ہوا یہ تھا کہ پہلے وہ جنگل تھا، اب وہ جنگل نہیں رہا، اب تو وہ باغ بن چکا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے تخت پر بیٹھ کر کیا کیا؟ پہلے جب بھی بادشاہ آتے تھے وہ سارا سال عیش و عشرت میں لگے رہتے تھے، زندگی کے مزے لیتے تھے، بادشاہی کا وہ غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے جہاں جانا تھا اس کی فکر میں لگا رہا، جہاں اس کو انہوں نے پھینکنا تھا وہاں کے نقصانات کو اس نے ختم کروایا، اور جن چیزوں کے فوائد تھے ان کو ادھر نافذ کروایا اور ادھر شجر لگوائے۔ تو اب تو وہ باغ بن چکا تھا، اب وہ خود جانے کے لیے تیار تھا۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہی ایک بدکار، گنہگار اور اچھے شخص کے درمیان یہ فرق ہے، ایک صالح انسان کے درمیان اور ایک برے شخص کے درمیان یہ فرق ہے کہ جب ایک برا شخص ہوتا ہے وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ میں نے آخر مرنا ہے، آخر میں نے ادھر ہی جانا ہے۔ لیکن جب ایک صالح شخص ہوتا ہے، ایک نیک شخص ہوتا ہے، اس کو ایک فکر ہوتی ہے کہ میں نے آخر مرنا ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے وہاں اپنے محلات تیار کرواتا ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے نمازیں پڑھ کر اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت ٹھیک کرتا ہے، آخرت کے اپنے جنت میں اپنے نام کے باغات تیار کرواتا ہے۔ تو یہ انسان کے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہاں وہ اپنے لیے باغات تیار کروا لے، اپنے لیے جنت تیار کروا لے، یا اپنے لیے دوزخ تیار کروا لے۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ حضرت روبی علیہ رحمہ یہ تابعی ہیں، بہت سے صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ تابعی کہا جاتا ہے جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو۔
یہ فوت ہو گئے۔ غسال ان کے پاس آیا، ان کو غسل دینے لگا، تو وہ آگے سے مسکرانے لگ گئے۔ ان کے بھائی کا نام تھا ربی بن حراش۔ ان کے پاس غسال گیا، کہنے لگا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس کو غسل دینے لگتے ہیں، وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ حضرت ربی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک میں اپنا اچھا انجام نہ دیکھوں گا میں مسکراؤں گا نہیں۔ آج یقیناً اس نے اپنی آخرت اچھی دیکھ لی ہے، اس نے یقیناً اپنا انجام اچھا دیکھ لیا ہے، تو اس لیے مسکرائے ہیں۔ تو لوگ اس تجسس میں کہ دیکھیں تو صحیح وہ کون شخص ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی مسکرایا ہے، لوگ ان کے گھر میں آئے، کچھ شوق کے ساتھ، کچھ تجسس کے ساتھ، کچھ ویسے تماشا دیکھنے کے لیے کہ ہم دیکھیں تو صحیح وہ کون شخص ہے جو مرنے کے بعد بھی مسکرایا ہے۔ تو لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو کر حضرت ربی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب داخل ہوا تو حضرت روبی علیہ رحمہ، حضرت روبی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اس وقت ان کو غسل دلا کر کفن دے دیا چکا تھا، تو انہوں نے جب لوگوں کا ایک ہجوم ان کے گھر میں داخل ہوا تو انہوں نے ایسے ہاتھ نکالے باہر، ہاتھ کھڑا کیا، لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ کر وہ آگے سے فرمانے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ کہنے لگے اتتکلم بعد الموت، کیا آپ مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اتکلم بعد الموت۔ تو لوگ ان سے پوچھنے لگے، باتیں پوچھنے لگے آخرت کے بارے میں۔ تو جب باتوں کا ایک لمبا سلسلہ چل گیا تو انہوں نے کہا اجلوا بیجلوا ولا تؤخروا، فرمانے لگے جلدی کرو، مجھے جنازہ کی طرف لے کے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رکھا ہے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے مجھے باتوں میں لگا رکھا ہے، اور وہاں قبر میں امام الانبیاء میرا انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو مجھے دفن کر کے آؤ۔ تو یہ موت ایک مسلمان شخص کے لیے تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا جب آخری وقت آیا نا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی یار بھی اپنے یار کو مارنا چاہتا ہے؟ تم میری روح قبض کرنے آئے ہو، کوئی یار بھی یار کو مارنا چاہتا ہے؟ میں تو نہیں مرنا چاہتا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ تیرا خلیل تو کہتا ہے میں مرنا نہیں چاہتا، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی یار بھی یار کو مارنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ میرے یار کے پاس، ان سے کہنا کہ اگر یار ملاقات کے لیے بلائیں تو کوئی یار ملاقات سے انکار بھی تو نہیں نہ کرتا۔ تو یہ موت
ایک نیک شخص کے لیے تحفہ ہے، اپنے یار سے ملنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ تو موت ایک نیک شخص کے لیے تحفہ ہے، ایک پل ہے جو اس دنیا اور آخرت کے درمیان تعمیر کیا ہوا ہے، اس پل کو کراس کرنا ہی ہوگا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، لیکن ہر شخص کی موت کے درمیان ایک ہی ضابطہ نہیں، ایک جیسی ہر شخص کی موت نہیں ہے۔ ایک گنہگار انسان کی موت اور ہے، ایک اللہ کے ولی کی موت اور ہے، ایک نیک بندے کی موت اور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں۔ ماں باپ کے بعد والدین پر، ماں باپ کے بعد اولاد پر بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے۔ تو اگر اولاد نیک ہوگی، نمازی ہوگی، تو آپ بتائیں، اگر بندہ ویسے دعا نہیں کرتا تو اگر اولاد نیک ہوگی، نمازی ہوگی، تو مجھے بتائیں کہ دن میں کتنی مرتبہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی، کتنی مرتبہ اولاد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ کتنی مرتبہ اپنے والدین کے لیے اولاد دعا کرے گی۔ تو اگر اولاد نیک ہی نہیں، اولاد نمازی نہیں، اگر والدین کے ہوتے ہوئے اولاد شراب پینا شروع کر دے، اگر والدین کے ہوتے ہوئے اولاد برے دوستوں میں بیٹھنے لگ جائے، تو اس اولاد سے کیا فائدہ ہوگا ماں باپ کو؟ اس اولاد سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ یہ میرے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، ابھی وہ صبح اٹھتا ہے، نماز کے لیے وضو کرنے کی تیاری کرتا ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو وضو کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس کے جسم کو چھو کر ابھی جدا ہوتا ہی ہے، تو اس کے جسم سے گناہ نکال لیے جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ نماز کا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ابھی اس نے وضو کیا ہے، تو آپ بتائیں کہ نماز کا جو اعلیٰ درجہ ہے، جب بندہ نماز میں سجدہ کرے گا، نماز کے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا، تو پھر اس کی کیا شان ہوگی؟ ابھی اس نے وضو کیا ہے تو اس کے گناہ جسم سے نکال لیے گئے ہیں، تو جب بندہ سجدہ کرے گا تو پھر بتائیں اس کے پاس کوئی گناہ رہ جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے قیام کرتا ہے تو اس کے گناہ جسم سے نکال کر فرشتے ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، اس کے جسم میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے گناہ نکال کر ایک سائڈ پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، کیا یہ گناہ ہم اس کو واپس دے دیں؟ اللہ اکبر، وہ غفور و رحیم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ میری بارگاہ میں آ تو صحیح، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ تو جب
انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کے گناہ واپس دے دیے جائیں. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے پر اتنا رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اب اس کے جسم سے جو گناہ نکال لیے ہیں اب اس کو واپس نہیں کرنے، اب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ کچھ کندھوں پر آ جاتے ہیں جسم سے نکل کر، کچھ اس کے گناہ سر پر آ جاتے ہیں. تو جب بندہ رکوع کرتا ہے تو اس کے کندھوں والے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو جو سر پر گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. تو بندہ اس وقت گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. چونکہ ہم نے اصالہ ثواب کے لیے محفل کی ہے تو اصالہ ثواب کی اہمیت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن کو جب اصالہ ثواب کیا جاتا ہے تو اس کو راحت محسوس ہوتی ہے، اس کو سکون پہنچتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا، مگر سورہ حشر 28 پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے، الذین، وہ بھائی ہمارے، سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، ان کو بھی بخش دے. تو اب اس سے ثابت ہوا کہ اصالہ ثواب کرنا درست ہے. مگر جو بندے کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اصالہ ثواب قبر والوں کو نہیں پہنچتا، وہ ٹھیک کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ اصالہ ثواب نہیں پہنچتا وہ اپنے لیے ٹھیک کہتے ہیں. کیوں؟ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبقونا بالایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی شرط رکھی ہے کہ اصالہ ثواب اس کو پہنچے گا، قبر میں اس کو ثواب ہوگا. یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ ایک ایماندار شخص ہو، ایک مومن شخص ہو، اس کو اصالہ ثواب کریں تو اس کو ثواب پہنچتا ہے. مگر جو ایماندار نہیں، جس کا ایمان ہی نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی عزت اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کی جاتی ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں، ان کو یقیناً ثواب نہیں پہنچتا، تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ اپنے لیے کہتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا. وہ جو کہتے ہیں وہ اپنے طور پر کہتے ہیں، چونکہ ان کی جو فوت شدہ ہیں، جن کے ایمان ہی نہیں، ان کو ثواب نہیں پہنچتا، اور جو ایماندار شخص ہوتا ہے اس کو ثواب پہنچتا ہے. قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، ہم نے یہ محفل کروائی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا. ہم نے قرآن پڑھ کر جو ان کو سینڈ کرنا ہے، جو ان کو ملک کرنا ہے، جو مرحومین کو بخشنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کیا اس کو فضول سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا، وہ محفل میں آتے ہیں شوق سے، بس ایسے دیکھنے کے لیے لوگوں کو، بس دیکھ لیا، سن لیا، مگر
یہ بات ان کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ بات غور سے سنیں کہ قرآن کی کتنی اہمیت ہے، ایصال ثواب کی کتنی اہمیت ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک قبرستان میں عذاب ہو رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، ایک قبرستان میں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، اتنا عذاب ہو رہا ہے کہ اگر ہم ان کو 2 قرآن پاک پڑھ کر ملک کرتے ہیں تو ان سے وہ عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ اگر اتنا عذاب ہو رہا ہے، مثال کے طور پر کہ ان کو اگر 2 قرآن پاک پڑھ کر ملک کیا جائے تو ان سے وہ عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ تو دیکھیں، ہم نے ان کو 2 قرآن پاک پڑھ کر ملک کر دیے، ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو دنیا کا طریقہ کار یہ ہے، کوئی بھی چیز جب وجود میں آتی ہے، کوئی چیز بھی تخلیق کی جاتی ہے، کسی چیز کو بھی بنایا جاتا ہے، تو اس کی ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، ایک اس کی ڈیٹ ہوتی ہے کہ اس وقت تک اس نے ایکسپائر ہو جانا ہے۔ توجہ سے سنیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بنتی ہے، اس نے ایک دن، ایک مقررہ وقت پر ایکسپائر ہو جانا ہے۔ تو اب ہم نے قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کیا، ان سے اس عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ جب ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا تو کیا اب کوئی مقررہ مدت ہے، کوئی مقررہ تاریخ ہے کہ جب یہ ایصال ثواب ایکسپائر ہو جائے گا اور ان کو وہ عذاب دوبارہ دیا جائے گا؟ نہیں نا۔ تو ہمارا کتنا وقت لگا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی محفل کی اور ہم نے قرآن پاک پڑھ کر ان کو ملک کیا، ہمارا اتنا وقت نہیں لگا، ہمارا اتنا خرچہ نہیں ہوا، مگر ان کو کتنا فائدہ ہوا؟ ان سے جو عذاب اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد ان کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، قیامت تک ان کو اس قرآن پاک کا فائدہ ہو گیا۔ قیامت تک اس کے بعد اگر ان کو جب تک کوئی نیکی نہیں پہنچے گی، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی فضل نہیں ہوگا، کوئی رحمت نہیں ہوگی، تو خالدین فیہا، وہ قیامت تک اسی میں رہیں گے، وہ عذاب اب ان کو دوبارہ نہیں دیا جائے گا۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن ہی پڑھ کر ملک کیا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان سے عذاب ہٹا دیا۔ تو ہمیں اب دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کتنا وقت لگتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک شخص 1 منٹ کے اندر 9 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے۔ تو 9 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہم نے 3 قرآن پاک کا ثواب لیا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اپنا وقت کیسے ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھ کر مرحومین کو زیادہ سے زیادہ ثوابات ملک کریں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتا ہے نا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے۔ وہ جب ڈوبتا ہے تو وہ ہاتھ مارتا ہے، پاؤں مارتا ہے، وہ چیختا ہے، وہ آوازیں دیتا ہے، کوئی مجھے بچا لے، آج کوئی مجھے بچا لے۔ مگر جب ایک مرنے والا قبر میں جاتا ہے تو وہ بھی اپنے عزیز و اقربات کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے،
وہ بھی دیکھتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ آج کوئی مجھے بچا دے، کوئی میرے لیے دعا کر دے، کوئی ایصال ثواب کر دے، مگر ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی۔ ہم جب کسی کو دفن کر دیتے ہیں تو ہم اس کی جائیداد کو تقسیم کرتے ہیں، ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کو دعاؤں کے ذریعے بچانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں، کم از کم ہم اپنے والدین کے لیے ویسے دعا نہیں کر سکتے تو نماز میں تو دعا کریں گے نا۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ویسے تو دعا کرنا الگ، نماز پڑھنا الگ۔ میں نے ایسے بدبخت لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنی سگی ماں کا، اپنے سگے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، وہ جنازے کے اندر شرکت تو انہوں نے کی، وہ جنازگاہ میں کھڑے رہے، مگر انہوں نے ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ کوئی ایسا بدبخت بھی ہے جس نے اپنی سگی ماں کا، اپنے سگے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تو میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی سگی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنے سگے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو جنازہ آتا نہیں۔ وہ جنازے گاہ میں گئے تو صحیح، لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے قیام کر لیا، لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے سلام پھیر دیا، لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیے، مگر ان کو کچھ آتا ہی نہیں۔ ساری عمر بندہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا رہتا ہے، دوسروں کے جنازوں کے ساتھ، میتوں کے ساتھ فراڈ کرتا رہا، دھوکے بازی کرتا رہا۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ فراڈ کیا، اور جب کہ وہ فوت ہو چکی ہے، آخر ایسا وقت آیا کہ اس نے اپنے فوت ہوئے سگے باپ کے ساتھ فراڈ کیا، دھوکہ بازی کی۔ تو اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم نماز جنازہ سیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی بدقسمتی کسی اولاد کی ہو سکتی ہے، بلکہ اولاد کی کیا، میں کہتا ہوں ایسے والدین کی بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جن کی اولاد کو نماز جنازہ نہیں آتی، جن کی اولاد کو سیدھی طرح نماز نہیں آتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، ایک بندے کی روٹین بن گئی ہے کہ ہر روز وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، چاہے اس کے والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، چاہے اس کے والدین زندہ ہوں تب بھی۔ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری عمر اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی۔ جو والدین کے لیے دعا کرتا ہے اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو آئیں ہم آج یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کریں گے، ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم آج عزم کرتے ہیں کہ ہم والدین کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب